السلام علیکم، ویلکم ٹو کلاسک انٹرٹینمنٹ چینل۔ میری طرف سے آپ سب کو دلی عید مبارک۔ تو اس عید کے مسرت موقع پہ میں لائی ہوں آپ کے لیے ایک افسانہ، میرے عشق کی تفسیر تم، رائٹر اقرا اشرف حسین۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر دیجیے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجیے تاکہ ہمارے چینل پہ آنے والی تمام ویڈیوز اور عید اسپیشل افسانے آپ کو سب سے پہلے پڑھنے اور سننے کو مل سکیں۔ تو چلیں اب شروع کرتے ہیں میرے عشق کی تفسیر تم، تحریر اقرا اشرف حسین، عید اسپیشل افسانہ۔ کلاس میں مکمل خاموشی تھی، سب ہمتن گوش پروفیسر ظہیر کا لیکچر سننے میں مگن تھے۔ سونیا بھی بلیک جینز پر ریڈ شارٹ فراک پہنے دوپٹے کو مفلر کی طرز پر گردن کے گرد لپیٹے لیکچر سن رہی اور ساتھ ہی ساتھ نوٹ کر رہی تھی۔ اس نے اپنے سیاہ بالوں کا ڈھیلا سے جوڑا بنا رکھا تھا جس میں سے چند لٹیں نکل کر اس کے چہرے کے اطراف میں بکھری تھیں۔ اپنی گھنی لمبی پلکوں کو نوٹ بک پر جمائے وہ سر ظہیر کا لیکچر نوٹ کر رہی تھی۔ تو سر، ہمیں کسی انسان سے واقعی محبت ہے، یہ بات ہمیں کیسے معلوم ہوگی؟ ایک طالب علم کے سوال پر سونیا کا تیزی سے حرکت کرتا ہاتھ رکا اور وہ لکھنا چھوڑ کر اب سر ظہیر کی جانب متوجہ ہوئی تھی۔ آج کا لیکچر چونکہ جانے انجانے میں محبت آ گیا تھا تو اب سبھی اس سوال کا جواب جاننے کے لیے بےتاب تھے۔ محبت خوشبو کی مانند ہے جس کو محسوس کیا جاتا ہے۔ اگر آپ کو محبت ہے تو آپ میں اسے محسوس کرنے کی صلاحیت بھی ہونی چاہیے، سر ظہیر نے پراسرار سے جواب دیا تھا، جس سے کلاس میں چیمگوئیاں شروع ہو گئی تھیں۔ چلیں ایسا کرتے ہیں، ایک تجربہ کرتے ہیں، شاید اس سے آپ کو اس سوال کا جواب مل جائے، سر ظہیر نے کہا تو سب نے اس بات میں سر ہلا کر حامی بھری۔ تو کرنا آپ کو یہ ہے کہ کرسی پر سیدھے بیٹھتے ہوئے کرسی کی پشت سے اپنا سر ٹکا لیں۔ سر ظہیر کے کہنے کی دیر تھی، ساری کلاس ان کی بات پر عمل کر گزری تھی اور ان سب میں سونیا بھی شامل تھی۔ اسے کسی سے محبت نہیں تھی لیکن پھر بھی لاشعوری طور پر وہ یہ سب کر رہی تھی۔ اب اپنی آنکھیں بند کریں اور ذہن کو پرسکون رکھتے ہوئے ہر خیال کو ذہن سے جھٹک دیں، اور پھر آپ کی آنکھوں کے پردے پر جو پہلا چہرہ ابھرے گا وہ انسان آپ کی محبت ہوگا، اور اب آپ اس انسان کو محسوس کریں گے۔ سونیا نے آنکھیں بند کیں اور بند آنکھوں کے پردے پر ایک بھوری آنکھوں والے لڑکے کا چہرہ نمودار ہوا تھا جس کی بھوری آنکھوں میں واضح اداسی تھی، سفید رنگت، ماتھے پر بکھرے بھورے بال، ہلکی ہلکی سیاہ داڑھی۔ بلا شبہ وہ ایک حسین مرد تھا لیکن اس کی گہری بھوری آنکھوں میں اجنبیت واضح تھی، اتنی اجنبیت کہ سونیا خان کو اپنی سانس بند ہوتی محسوس ہوئی تھی۔ اب صرف کمرے میں پروفیسر ظہیر کی آواز گونج رہی تھی جبکہ باقی ہر طرف سکوت تھا۔ وہ چہرہ کسی کا بھی ہو سکتا ہے، بہن کا، بھائی کا، دوست کا اور یا پھر کسی اجنبی کا، پروفیسر ظہیر نے مسکراتے ہوئے کہا تھا، اور سونیا نے جھٹ سے آنکھیں کھول دیں۔ اس کا دل بری طرح سے دھڑک رہا تھا۔ آخر وہ کون تھا جس کا چہرہ بند آنکھوں کے پردے پر لہرایا تھا؟ پروفیسر کچھ اور بھی بول رہے تھے لیکن سونیا کو کچھ بھی سنائی نہیں دے رہا تھا۔ لمحے کے ہزارویں حصے میں وہ چہرہ سونیا کے دل و دماغ پر اپنا نقش چھوڑ گیا تھا جبکہ سونیا اس انسان سے واقف تک نہیں تھی۔ اپنی نوٹ بک بند کرتے ہوئے وہ جھٹکے سے اٹھی اور کلاس روم سے نکل گئی۔ وہ مزید کچھ بھی سننا نہیں چاہتی تھی۔ مما مما، سونیا شگفتہ بیگم کو پکارتی ہوئی کچن میں داخل ہوئی تھی۔ کیا ہوا سونیا، کیوں شور مچا رکھا ہے؟ شگفتہ بیگم نے اسے کچن میں دیکھتے ہوئے پوچھا۔ یہ دیکھیے مما، اس غفور نے میری شرٹ بالکل اچھے سے پریس نہیں کی، ساری شکنیں ویسی کی ویسی ہی ہیں شرٹ پر۔ آپ جانتی ہیں نا کہ مجھے ہر کام پرفیکٹ چاہیے ہوتا ہے، تو آپ سمجھاتی کیوں نہیں غفور کو کہ میرا کام دھیان سے کیا کرے؟ سونیا نے غفور کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا جو کہ اس کے پیچھے ہی کچن میں داخل ہوا تھا۔ بیگم صاحبہ، میں نے تو ٹھیک سے ہی سری کی تھی، بیگم صاحبہ کو ہی نہیں پسند آتا میرا کوئی بھی کام، 16 سالہ غفور آہستہ آواز میں منمنایا تھا۔ دیکھ رہی ہیں مما آپ اسے، ایک تو غلطی بھی خود کی ہے اور الزام سارا مجھ پر ڈال رہا ہے۔ سونیا غفور کو گھورتے ہوئے بولی۔ اچھا بھائی لاؤ، میں کر دیتی ہوں شرٹ استری، اور غفور تم جاؤ حارث صاحب کو ناشتے کے لیے بلا کر لاؤ، شگفتہ بیگم نے کہا تو غفور کچن سے چلا گیا۔ اور تم کیوں تنگ کرتی ہو اس بیچارے کو؟ بالکل ٹھیک تو شرٹ پریس کی ہے اس نے، شگفتہ بیگم نے سونیا کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ جی اچھی پریس کی ہے لیکن پرفیکٹ نہیں کی، سونیا نے لفظ پرفیکٹ پر زور دیتے ہوئے کہا۔ اف سونیا، اتنے سال امریکہ میں رہنے کے بعد بھی تمہاری عادتیں بالکل نہیں بدلی، آج بھی تمہیں ہر چیز پرفیکٹ ہی چاہیے ہوتی ہے، شگفتہ بیگم نے عاجز آتے ہوئے کہا۔ بالکل، کیونکہ پرفیکٹ انسانوں کے لیے پرفیکٹ چیز ہی ہوتی ہے اور نامکمل چیزیں مجھے بالکل نہیں پسند، سونیا نے فخری انداز میں کہا۔ اچھا بھائی لاؤ پرفیکٹ لڑکی، تمہاری پرفیکٹ شرٹ میں پریس کر دیتی ہوں، شگفتہ بیگم نے کہتے ہوئے اس کے ہاتھ سے شرٹ لی اور کچن سے نکل گئیں۔ سونیا بھی اپنے کمرے کی جانب پڑ گئی تھی۔ فرقان بیٹا، تمہارے پاپا بتا رہے تھے کہ ان کا جو دوست امریکہ میں رہتا ہے انہوں نے تمہاری رپورٹ امریکہ کے بہت اچھے ڈاکٹر کو دکھائی ہے
اور انہوں نے امید دلائی ہے کہ اگر ہم تو امریکہ سے علاج کروائیں گے تو تمہارا پاؤں بالکل ٹھیک ہو سکتا ہے۔ شائستہ بیگم نے سر جھکائے ناشتہ کرتے فرقان کو مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ شائستہ بیگم کی بات پر فرقان نے سر اٹھایا تو اس کی بھوری آنکھوں میں واضح اداسی تھی۔ امی، مجھے کہیں نہیں جانا، اب مزید کوئی علاج نہیں کروانا، میں جیسا ہوں، جس حال میں ہوں، بہت خوش اور مطمئن ہوں۔ فرقان نے خود کو کمپوز کرتے ہوئے مضبوط لہجے میں جواب دیا، پھر اپنا موبائل اور گاڑی کی چابی اٹھاتے ہوئے باہر کی جانب بڑھ گیا۔ اس کے قدموں کی لڑکھڑاہٹ دیکھتے ہوئے سیام اور شائستہ بیگم کی آنکھیں نم ہوئی تھیں۔ مما، بابا کہاں ہیں؟ نظر نہیں آ رہے؟ سونیا نے سینڈوچ کھاتے ہوئے پوچھا۔ بیٹا جی، وہ اسپتال جا چکے ہیں، شگفتہ بیگم نے گلاس میں جوس ڈالتے ہوئے جواب دیا۔ اوہ، اتنی جلدی چلے گئے بابا اسپتال؟ ابھی تو صرف 9 ہی بجے ہیں، سونیا نے کلائی پر بندھی گھڑی دیکھتے ہوئے کہا۔ بیٹا جی، اب آپ امریکہ میں نہیں بلکہ پاکستان میں ہیں، اس لیے جلدی اٹھنے اور جلدی اسپتال جانے کی عادت ڈالیں، کیونکہ وقت کی پابندی نہ کرنے والے انسان تمہارے ابو کو سخت ناپسند ہیں، شگفتہ بیگم نے اسے تاکید کرتے ہوئے کہا۔ جی، جو حکم میڈم، سونیا نے شرارت سے سر خم کرتے ہوئے کہا تو شگفتہ بیگم نے بھی مسکراتے ہوئے اپنی بیٹی کو دیکھا۔ سونیا حال ہی میں امریکہ سے اپنی اسٹڈی مکمل کر کے واپس آئی تھی اور آج سے وہ اپنے پاپا کا اسپتال جوائن کرنے کا ارادہ رکھتی تھی۔ سونیا شگفتہ اور حارث جہانگیر کی اکلوتی بیٹی تھی، جو کہ ان دونوں کی آنکھوں کا تارا تھی۔ انہوں نے سونیا کو بہت لاڈ پیار سے پالا تھا۔ اب سونیا جب کہ اپنی پی ایچ ڈی مکمل کر کے اپنے کیریئر کا آغاز کر چکی تھی تو شگفتہ بیگم اس کی شادی کی خواہش مند تھیں۔ شگفتہ بیگم کسی ایسے لڑکے کی تلاش میں تھی جو کہ ان کی بیٹی کی طرح ہی پرفیکٹ ہو، کیونکہ سونیا نے شادی کا سارا معاملہ شائستہ بیگم پر چھوڑ رکھا تھا۔ اتنے سال امریکہ میں گزارنے کے باوجود بھی وہ کسی لڑکے میں انٹرسٹڈ نہیں تھی، یا پھر یوں کہہ لیں کہ ابھی تک سونیا کو اس کا آئیڈیل ملا ہی نہیں تھا۔ سونیا کا آئیڈیل بھوری آنکھوں والے لڑکے کے علاوہ بھلا اور کون ہو سکتا تھا؟ ڈاکٹر حارث اپنے آفس روم میں بیٹھے ایک کیس فائل اسٹڈی کر رہے تھے جب دروازے پر دستک ہوئی۔ آ جائیں، ڈاکٹر حارث نے کہا تو فرقان فائل لیے اندر داخل ہوا۔ سر، مجھے آپ سے اس پیشنٹ کے متعلق کچھ ضروری باتیں ڈسکس کرنی ہے، اگر آپ فری ہیں تو، فرقان نے کہا۔ جی ڈاکٹر فرقان، میں فری ہوں، آپ بیٹھیے پلیز، حارث نے کہا تو فرقان کرسی پر بیٹھ گیا اور کیس سے متعلق کچھ ضروری پوائنٹس ڈسکس کرنے لگا۔ اوکے فرقان، آپ ایسا کریں کہ اس مریض کی دوائیاں تبدیل کر دیں، ہو سکتا ہے دوائیاں تبدیل کرنے سے ان کی صحت کچھ بہتر ہو جائے، حارث صاحب نے فائل بند کرتے ہوئے کہا۔ تبھی دروازے پر دستک دے کر سونیا آفس میں داخل ہوئی تھی۔ آہٹ کی آواز پر فرقان نے پلٹ کر دیکھا تھا، تبھی سونیا کی نظر فرقان پر پڑی تھی اور سونیا فرقان پر سے نظر ہٹانا بھول گئی تھی، کیونکہ فرقان بالکل اس کے خوابوں کی تعبیر تھا، وہی چہرہ، وہی آنکھیں اور بھوری آنکھوں میں وہی اجنبیت، جسے دیکھتے ہوئے سونیا کے دل نے بے اختیار ایک بیٹ مس کی تھی۔ فرقان نے سی گرین شرٹ اور سفید رنگ کی پینٹ پہن رکھی تھی، آنکھوں میں اجنبیت لیے فرقان خان سیدھا سونیا جہانگیر کے دل میں اترا تھا۔ کیا ہوا سونیا، رک کیوں گئی؟ آؤ نا، حارث کی آواز پر سونیا ہوش کی دنیا میں لوٹی تھی اور چند قدم کا فاصلہ سمیٹتے ہوئے فرقان کے ساتھ والی نشست پر برجمان ہو گئی تھی۔ بیٹا فرقان، یہ میری ڈاکٹر سونیا ہے حارث ہے، یہ میری بیٹی ڈاکٹر سونیا حارث ہے، جو حال ہی میں امریکہ سے پڑھ کر آئی ہے۔ آج سے سونیا بھی ہمارا اسپتال جوائن کر رہی ہے۔ ڈاکٹر حارث نے تفصیلی تعارف کروایا تو فرقان نے چہرے پر پھیکی سی مسکراہٹ سجاتے ہوئے سونیا کو ویلکم کیا تھا۔ اس سے پہلے سونیا مزید کوئی بات کرتی اس کے موبائل پر کال آنے لگی اور وہ ایکسکیوز کرتی ہوئے آفس سے نکل گئی۔ سونیا کا اسپتال میں پہلا دن بہت ہی اچھا گزرا تھا۔ اس کی سب سے ہی جان پہچان ہو گئی تھی سوائے فرقان کے، کیونکہ صبح کے بعد سے اس نے فرقان کو دوبارہ نہیں دیکھا تھا۔ ابھی وہ اپنے کام سے فری ہو کر گھر کے لیے نکل رہی تھی جب اس کی نظر ریسیپشن پہ کھڑے فرقان پر پڑی تھی، جو غالباً کسی مریض سے موضوع گفتگو تھا۔ فرقان کو دیکھتے ہی سونیا کے دل نے ایک بیٹ مس کی تھی۔ خود پر نظروں کی تپش محسوس کرتے ہوئے فرقان نے بے ساختہ نظر اٹھا کر سامنے دیکھا تھا۔ فرقان کے اس طرح اچانک دکھنے پر سونیا نے فوراً نظروں کا رخ بدلا تھا اور اپنی چوری پکڑے جانے پر وہ دل ہی دل میں بہت شرمندہ ہوئی تھی۔ پھر بنا فرقان کی طرف دیکھے وہ اپنی گاڑی کی طرف بڑھ گئی تھی۔ فرقان گھر آیا اور کھانا کھانے کے بعد وہ کچھ دیر ٹہلنے کی غرض سے ٹیرس پر آ گیا تھا۔ چھت پر ٹہلتے ہوئے وہ اپنی زندگی کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ سوچوں کا چکر کب اسے ماضی میں لے گیا پتہ ہی نہیں چلا۔ ماضی کالج میں معمول کے مطابق گہما گہمی تھی۔ طالب علم ایک دوسرے سے باتیں کرتے کلاسز سے اندر باہر آ جا رہے تھے، تو دوسری طرف فرقان لوگوں کا پورا گروپ چہرے لٹکائے بیٹھا ہوا تھا۔ کیا لگتا ہے ہم پاس ہو جائیں گے یا نہیں؟ مہام نے پوچھا۔ یہ تو تھوڑی دیر میں پتہ چل ہی جائے گا، کیونکہ رزلٹ اناؤنس ہونے میں صرف 3 منٹ باقی ہیں، فرقان نے کہا۔ تبھی رزلٹ اناؤنس ہونے پر سب بورڈ کی طرف بھاگ گئے تھے اور لسٹ میں اپنا نام ڈھونڈنے لگے۔ فرقان، تم نے ٹاپ کیا ہے، فیضان چلایا تھا، جبکہ فرقان تو خوشی سے اچھل ہی پڑا تھا۔ مہام کی خوشی بھی قابل دید تھی۔ فرقان کو گھر جانے کی جلدی تھی تاکہ وہ جلدی سے سیام صاحب کو یہ خبر سنا سکے۔ فرقان الٹے قدم واپس گاڑی کی طرف بھاگا تھا، مہام بھی اس کے ساتھ تھی۔ بابا بابا، فرقان سیام صاحب کو پکارتے ہوئے گھر میں داخل ہوا تھا۔
کیا ہوا بیٹا؟ سیام صاحب نے سیڑھیاں اترتے ہوئے فکر مندی سے پوچھا۔ بابا میں نے کالج میں ٹاپ کیا ہے۔ فرقان کی خوشی اس کے لہجے اور لفظوں سے عیاں تھی۔ ماشاء اللہ، مجھے فخر ہے اپنے بیٹے پر، سیام صاحب نے کہتے ہوئے فرقان کے ماتھے پر بوسہ دیا تھا۔ انکل اب اس بات پر ٹریٹ تو بنتی ہے، مہام نے صوفے پر بیٹھے ہوئے کہا۔ ٹریٹ نہیں بیٹا، پارٹی ہوگی، اور وہ بھی گرینڈ پارٹی، جو کہ آج رات ہی ہوگی، سیام صاحب نے خوشی سے کہا۔ یاہو! فرقان اور مہام ایکسائٹمنٹ سے بولے تھے۔ یہ ہے خان ولا، جہاں سیام خان اپنی بیوی شائستہ اور بیٹے فرقان خان کے ساتھ مقیم ہے۔ سیام خان کا شمار شہر کے مشہور بزنس مین میں ہوتا ہے۔ بزنس دنیا میں ان کا سکہ چلتا ہے۔ بہت ہی کم وقت میں انہوں نے بزنس کی دنیا میں اپنے قدم جما لیے تھے۔ مہام خان سیام خان کے بھائی کی بیٹی ہے۔ سیام خان کے بھائی سعد خان کا انتقال ایک حادثے میں ہونے کے بعد سیام نے ہی مہام کی پرورش کی اور اس کے سرپرست بنے تھے۔ غرض یہ کہ خان ولا میں خوشیوں ہی خوشیوں کا راج تھا۔ ان خوشیوں کا سارا دارومدار فرقان کی ذات ہے، جو کہ خان ولا کی جان تھا۔ فرقان نے BSc میں ٹاپ کر کے سیام خان کا سر فخر سے بلند کر دیا تھا۔ یقیناً وہ مستقبل کا ایک قابل ڈاکٹر تھا۔ امی آپ کو پتہ ہے فرقان نے ٹاپ کیا ہے پورے کالج میں، مہام نے ناشتہ کرتے ہوئے سائمہ بیگم کو بتایا تھا۔ جبکہ فرقان کے نام پر ریحان کا موڈ خراب ہوا تھا اور وہ کھانا ادھورا چھوڑ کر اٹھ گیا تھا۔ اسے کیا ہوا ہے؟ مہام نے ریحان کو جاتا دیکھ کر پوچھا تھا۔ پتہ تو ہے تمہیں اسے نہیں پسند تمہارا فرقان سے بے تکلف ہونا، سائمہ بیگم نے نرمی سے کہا۔ ریحان ان کے بھائی کا بیٹا تھا، جو کہ تعلیم کی غرض سے سائمہ بیگم کے گھر میں رہ رہا تھا۔ کیوں؟ اسے کیا مسئلہ ہے؟ مہام نے بیزاری سے پوچھا۔ مہام تم جانتی ہو بیٹا، ریحان تم سے شادی کرنا چاہتا ہے، اور میں بھی، لیکن میں ایسا نہیں چاہتی ہوں امی۔ میں فرقان کو پسند کرتی ہوں اور وہ بالکل ویسا ہی ہے جیسا لڑکا میں چاہتی ہوں، پڑھا لکھا، اسمارٹ، ہینڈسم اور امیر۔ اس لیے چاہے کچھ بھی ہو جائے، شادی تو میں فرقان سے ہی کروں گی، نہ کہ ریحان سے۔ مہام سائمہ بیگم کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی بولی تھی اور پھر ناشتہ لیے اپنے کمرے میں چلی گئی، جبکہ سائمہ بیگم نے افسوس سے سر جھٹکا تھا کہ ان کی بیٹی پیار سے زیادہ پیسے کو فوقیت دیتی تھی۔ فرقان کے ٹاپ کرنے کی خوشی میں گرینڈ پارٹی رکھی گئی تھی، جس میں شہر کی ساری معروف شخصیات کو بطور مہمان بلایا گیا تھا۔ فرقان نے بلیک جینز پر بلیک رنگ کی شرٹ پہن رکھی تھی، مہام تو اس پر سے نظر ہٹانا ہی بھول گئی تھی۔ سب کی نظریں فرقان پر جمی تھیں، کسی کی نظروں میں ستائش تھی تو کسی کی نظروں میں داد، جبکہ بہت سی نظروں میں حسرت تھی کہ کاش وہ فرقان جیسے پرفیکٹ ہوتے، جس کی ذہانت کے چرچے ہر جگہ ہوتے تھے۔ جبکہ وہاں دو آنکھیں ایسی تھیں جن میں صرف حسد ہی حسد تھا۔ حسد اس بات کا کہ اگر فرقان نہیں ہوتا تو آج مہام اس کی ہوتی، ریحان نے دل میں سوچا۔ فرقان کے ٹاپ کرنے کی خوشی میں کیک کاٹا گیا تھا اور پھر خوب ہلا گلا کیا گیا تھا۔ پارٹی کے اختتام پر فرقان اور مہام لانگ ڈرائیو کے لیے نکلے تھے، جبکہ ان کو ایک ساتھ باہر کی جانب بڑھتا دیکھ کر ریحان کے دل میں حسد کی آگ مزید بھڑکی تھی، لیکن وہ ہاتھ ملنے کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ لانگ ڈرائیو کرتے ہوئے فرقان نے گاڑی ایک قدر سنسان سڑک پر روکی تھی۔ ہر سو خاموشی، سیاہ اندھیرے اور سرد ہواؤں کا راج تھا۔ وہ دونوں گاڑی کی بونٹ سے ٹیک لگائے چاند کو دیکھنے میں مگن تھے۔ ماہم، فرقان نے پکارا۔ جی، ماہم نے جواب دیا۔ ول یو میری می؟ کیا تم مجھ سے شادی کرو گی؟ فرقان نے چاند کی روشنی میں ماہم کا چہرہ دیکھتے ہوئے کہا۔ چاند کی روشنی میں ماہم کا چہرہ مزید دمک رہا تھا۔ فرقان کی بات پر ماہم کے چہرے میں مسکراہٹ بکھری تھی۔ جواب نہیں دیا تم نے؟ فرقان نے دوبارہ پوچھا۔ تمہیں کیا لگتا ہے میرا جواب کیا ہوگا؟ ماہم نے اپنی مخصوص مسکراہٹ کے ساتھ پوچھا تھا۔ مجھے لگتا ہے تمہارا جواب ہاں میں ہی ہوگا، فرقان نے پراعتماد لہجے میں کہا۔ اور تمہیں ایسا کیوں لگتا ہے؟ ماہم نے فرقان کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ کیونکہ تم بھی مجھے پسند کرتی ہو، فرقان نے اعتماد سے کہا۔ اور تمہیں یہ یقین کیوں ہے؟ ماہم نے اسی انداز میں پوچھا۔ کیونکہ تم میرے لیے بنی ہو، فرقان نے کہا تو ماہم کے چہرے پر مسکراہٹ مزید گہری ہوئی تھی۔ تو پھر میں اس مسکراہٹ کا مطلب ہاں سمجھوں نا؟ فرقان نے اس کی مسکراہٹ دیکھتے ہوئے پوچھا تو ماہم نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ ماہم کے اقرار نے فرقان کے چہرے پر بھی مسکراہٹ بکھیر دی تھی، جبکہ ماہم سوچ رہی تھی کہ وہ کتنے خوش قسمت ہے جو فرقان جیسے پرفیکٹ لڑکے کا ساتھ مل رہا ہے۔ فرقان کے کہنے پر شائستہ اور سیام خان فرقان کا رشتہ لے کر ماہم کے گھر گئے تھے، جسے ماہم کی ماں نے بیٹی کی خوشی کی خاطر قبول کر لیا تھا۔ فرقان چاہتا تھا کہ منگنی کا فنکشن رکھا جائے، جبکہ ماہم بضد تھی کہ وہ منگنی نہیں بلکہ نکاح کرنا چاہتی ہے۔ ماہم کی ضد مانتے ہوئے فرقان بھی نکاح کے لیے راضی ہو گیا تھا اور ایک ہفتے بعد ماہم اور فرقان کا نکاح طے پایا گیا تھا۔ نکاح میں صرف 2 دن باقی تھے۔ فرقان شاپنگ کے لیے مال آیا تھا۔ شاپنگ کرتے کرتے اسے کافی وقت لگ گیا۔ جب وہ مال سے باہر نکلا تو شام کے سائے چاروں طرف پر پھیلا چکے تھے۔ فرقان نے بیگز گاڑی میں رکھے اور ڈرائیونگ سیٹ سنبھالتے ہوئے گاڑی سٹارٹ کی تھی۔ وہ بہت خوش تھا کہ 2 دن بعد اس کا ماہم سے نکاح تھا۔ وہ ماہم کے متعلق سوچتے ہوئے اپنی دھن میں گاڑی چلا رہا تھا جب اس کی گاڑی سامنے سے آتی گاڑی سے ٹکرا گئی تھی۔
بہت خطرناک ایکسیڈنٹ ہوا تھا۔ آس پاس کے لوگوں نے اسے اسپتال پہنچایا تھا اور کسی طرح اسے گھر والوں کو بھی اطلاع کر دی تھی۔ فرقان کے متعلق سن کر شائستہ بیگم تو دل تھام کر ہی رہ گئی تھیں۔ ابھی وہ آپریشن تھیٹر کے بعد بیٹھی رو رو کر اپنے بیٹے کی زندگی کے لیے دعا گو تھیں جب مہام اور اس کی ماں وہاں آئی تھیں۔ آنٹی، انکل، فرقان کیسا ہے اب؟ مہام نے شائستہ بیگم کے پاس بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ بس بیٹا دعا کرو، ابھی آپریشن چل رہا ہے، سیام صاحب نے غمزدہ لہجے میں کہا۔ کچھ دیر بعد ڈاکٹر آپریشن تھیٹر سے باہر آیا تو سیام صاحب بے تابی سے ڈاکٹر کی جانب بڑھے۔ ڈاکٹر صاحب، میرا بیٹا کیسا ہے اب؟ سیام صاحب نے پوچھا۔ وہ اب خطرے سے باہر ہے، لیکن ڈاکٹر صاحب نے بات ادھوری چھوڑ دی تھی۔ لیکن کیا ڈاکٹر صاحب؟ سیام صاحب نے پوچھا۔ لیکن شاید وہ اب زندگی بھر نہ چل سکے، کیونکہ ان کی ایک ٹانگ پوری طرح متاثر ہوئی ہے، ڈاکٹر افسوس سے کہتا ہوا وہاں سے چلا گیا، جبکہ خاندان پر قیامت ٹوٹ چکی تھی۔ چلے مما، ہمیں اب چلنا چاہیے، مہام نے سپاٹ لہجے میں اپنی ماں سے کہا۔ مہام بیٹا کہاں جا رہی ہو؟ فرقان سے تو مل لو، وہ ہوش میں آتے سب سے پہلے تمہارے متعلق پوچھے گا، شائستہ بیگم نے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا۔ سوری آنٹی، لیکن میرا فرقان کے ساتھ کوئی رشتہ نہیں ہے، میں ایک اپاہج کے ساتھ نکاح کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتی، آپ فرقان کو بتا دیجیے گا، اس کے لیے یہی بہتر ہوگا کہ وہ مجھے بھول جائے، مہام تلخی سے کہتی وہاں سے جا چکی تھی۔ فرقان کو ہوش آ چکا تھا۔ ہوش میں آتے ہی اس نے مہام کا پوچھا تھا، مما مہام کہاں ہے؟ وہ مجھ سے ملنے نہیں آئی کیا؟ فرقان نے بے تابی سے پوچھا تھا، جبکہ شائستہ بیگم خاموش ہی رہیں، وہ اپنے بیٹے کو مزید دکھی نہیں کرنا چاہتی تھیں۔ بتائیں نا مما، مہام کیوں نہیں آئی مجھ سے ملنے؟ فرقان نے دوبارہ پوچھا۔ کیونکہ وہ تم سے اب رشتہ نہیں رکھنا چاہتی، اس کی نظر میں تم اپاہج ہو اور تم سے شادی کرنے کا وہ سوچ بھی نہیں سکتی، اور تمہارے لیے اس کا پیغام ہے کہ بہتر ہوگا تم اسے بھول جاؤ، سیام صاحب نے اسے سچ سے آگاہ کیا تھا۔ فرقان کی رہی سہی ہمت بھی ختم ہو گئی تھی، وہ شائستہ بیگم کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑا تھا۔ زندگی کے اتنے بڑے حادثے نے فرقان کو یہ بات سمجھا دی تھی کہ ہر چمکتی چیز سونا نہیں ہوتی۔ پھر کچھ ہی دنوں بعد اسے مہام اور ریحان کی شادی کے متعلق پتہ چلا تو اس کی ساری امیدیں ہی دم توڑ گئی تھیں۔ سیام صاحب نے فرقان کا ہر ممکن علاج کروایا تھا، جس کی وجہ سے وہ اپنے پیروں پر چلنے کے قابل تو ہو گیا تھا، لیکن چلتے ہوئے اس کے قدم لڑکھڑا جاتے تھے۔ فرقان نے اس زخم کے ساتھ جینا سیکھ لیا تھا، اس نے خود کو مضبوط کر لیا تھا۔ اپنی پڑھائی مکمل کرنے کے بعد اس نے سیام کے دوست حارث کے ہسپتال میں ہی جاب کرنی شروع کر دی تھی۔ سیام صاحب کے بارہا کہنے پر اس نے مزید علاج سے منع کر دیا تھا۔ اس کی طبیعت میں ایک ٹھہراؤ آ گیا تھا، بس اب وہ اپنے کام سے کام رکھتا تھا۔ ماضی کے متعلق سوچتے ہوئے فرقان کی آنکھیں نم ہو گئی تھیں، اپنی آنکھوں میں آئی نمی صاف کرتے ہوئے وہ اٹھا اور سونے چلا گیا۔ سونیا اپنے بستر پر لیٹی فرقان کے متعلق سوچ رہی تھی۔ اسے فرقان پہلی نظر میں ہی بہت پسند آیا تھا، وہ بالکل اس کا آئیڈیل تھا، ایک پرفیکٹ لڑکا۔ اس نے سوچ لیا تھا وہ فرقان کو ہی اپنا ہمسفر بنائے گی۔ ابھی تک وہ فرقان کی اس خامی کے بارے میں نہیں جانتی تھی۔ سونیا کو ہاسپٹل میں جاب کرتے ہوئے 1 مہینہ ہو چکا تھا۔ اس دوران اس کا فرقان سے آمنا سامنا بہت کم ہوا تھا، اور وہ ابھی تک فرقان کی خامی سے لا علم تھی، جبکہ فرقان نے سونیا کے متعلق کافی کچھ سن رکھا تھا، کیونکہ آج کل سب سونیا کے متعلق ہی بات کر رہے ہوتے تھے کہ وہ اپنے کام کی ماہر ہے اور ہر چیز میں پرفیکشن کی قائل ہے، ہر چیز اس سے پرفیکٹ چاہیے ہوتی ہے۔ سونیا نے شگفتہ اور حارث کو بھی بتا دیا تھا کہ وہ فرقان کو پسند کرتی ہے اور اس سے شادی کرنا چاہتی ہے۔ انہیں حیرت تو ضرور ہوئی تھی کہ سونیا فرقان کی خامی جاننے کے باوجود اسے شادی کرنا چاہتی ہے، لیکن انہوں نے کچھ کہا نہیں، کیونکہ وہ خوش تھے کہ سونیا نے اچھا فیصلہ کیا۔ فرقان ایک اچھا لڑکا ہے، اس لیے انہوں نے بھی کچھ نہیں کہا تھا۔ وہ نہیں جانتے تھے کہ سونیا ابھی تک خود اس بات سے لا علم ہے۔ فرقان اپنے کیبن میں تھا جب سونیا دروازے پر دستک دے کر اندر آئی تھی۔ آج وہ فرقان کو اپنے دل کی بات بتانے کا ارادہ رکھتی تھی۔ فرقان نے نظر اٹھا کر سونیا کو دیکھا تو ذہن میں الفاظ ترتیب دے رہی تھی۔ کچھ کہنا چاہتی ہیں آپ؟ فرقان نے پوچھا۔ میں آپ سے شادی کرنا چاہتی ہوں، سونیا نے ایک ہی سانس میں بنا سوچے سمجھے کہہ دیا تھا۔ زندگی میں پہلی بار وہ اتنی نروس لگ رہی تھی۔ ایسا ممکن نہیں ہے، فرقان نے بھی اپنی حیرت پر قابو پاتے ہوئے بنا لگی لپٹی کے جواب دیا۔ لیکن کیوں؟ سونیا نے اچنبھے سے پوچھا تھا۔ کیونکہ میرے جیسے مس پرفیکٹ لوگ آپ جیسے پرفیکٹ لوگوں کے قابل نہیں ہوتے، فرقان نے کھڑے ہوتے سپاٹ لہجے میں کہا، اور اس سے پہلے کہ سونیا اس بات کا مطلب پوچھتی، وہ لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ آفس سے نکل گیا، اور اس کے لڑکھڑاتے قدم سونیا کو ادھوری بات کا پورا مطلب سمجھا گئے تھے۔ سونیا تو صدمے سے کنگ ہی ہو گئی تھی، اور جب تک وہ حواسوں میں لوٹی فرقان وہاں سے جا چکا تھا۔ وہ بنا تاخیر کے حارث کے کیبن میں آئی تھی۔ وہ فرقان کے متعلق سب کچھ جاننا چاہتی تھی۔ حارث صاحب سے سب کچھ جان کر سونیا کو بہت دکھ ہوا تھا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ فرقان اس درد سے گزرا ہوگا۔ حارث صاحب نے اسے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا تھا، اگر وہ واقعی فرقان سے پیار کرتی ہے تو یہ اس کی آزمائش کا وقت ہے، اور سونیا کچھ سوچتے ہوئے فرقان کے پیچھے گئی تھی۔ فرقان لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ سڑک پر چلتے ہوئے بہت دور تک نکل آیا تھا۔ موسم بہت خراب تھا، یقیناً کچھ دیر میں بارش ہونے والی تھی۔
لیکن وہ تو اپنے ہی خیالوں میں گم تھا۔ اسے آج بھی یاد تھا وہ دن جب ریحان اور مہا مجھ سے معافی مانگنے آئے تھے۔ ان کے یہاں بیٹی کی پیدائش ہوئی تھی جو کہ چل نہیں سکتی تھی۔ اس دن وہ فرقان سے گڑ گڑا کر معافی مانگنے آئے تھے۔ انہیں لگتا تھا کہ انہیں فرقان کی آہ لگی تھی، اور ریحان نے اعتراف کیا تھا کہ وہ فرقان سے حسد کرتا تھا۔ اس نے رو رو کر معافی مانگی تھی۔ فرقان نے انہیں یہ کہتے ہوئے معاف کر دیا تھا کہ خدا ان کے لیے آسانیاں پیدا کرے، وہ خدا کی رضا کے لیے انہیں معاف کرتا ہے۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ ان کی بیٹی فرقان جیسی معذوری کی زندگی گزارے۔ وہ اس کی صحت یابی کے لیے ہمیشہ دعا گو رہتا تھا۔ بارش شروع ہو چکی تھی اور فرقان کی آنکھوں سے بھی آنسو جاری تھے۔ اپنے خیالوں میں گم وہ پتھر سے ٹکرا کر گر گیا تھا۔ اس کی آنکھوں سے مسلسل آنسو جاری تھے۔ وہ اٹھنے کی کوشش کر رہا تھا جب کسی نے اپنی نازک ہتھیلی اس کے سامنے پھیلائی تھی۔ اس نے نظر اٹھا کر اوپر دیکھا جہاں سونیا اپنا ہاتھ پھیلائے کھڑی اس کو ہی دیکھ رہی تھی۔ چیزیں مس پرفیکٹ ہو سکتی ہیں لیکن خدا کے بنائے انسان نہیں۔ میں تم بن ادھوری ہوں فرقان، کیا تم میرا ہاتھ تھام کر مجھے مکمل کرو گے؟ سونیا کے الفاظ اس کے جذبات کی سچائی کی گواہی دے رہے تھے۔ ایسے چاہنے والے ہمسفر بھی کسی کسی کو ملا کرتے ہیں۔ اس کی محبت پر ایمان لاتے ہوئے فرقان نے اس کا ہاتھ تھاما تھا۔ سونیا کے چہرے پر مسکراہٹ بکھری تھی۔ وہ دونوں اب ایک دوسرے کا ساتھ پا کر مکمل ہو چکے تھے۔ غم کے بادل چھٹ گئے تھے اور خوشیوں بھری نئی زندگی ان دونوں کی منتظر تھی۔ آج عید کے دوسرے دن سونیا اور فرقان کا نکاح تھا۔ نکاح کی تقریب بہت بڑے پیمانے پر رکھی گئی تھی۔ سونیا اور فرقان دونوں نے سفید رنگ کے ڈریس پہنے تھے اور دونوں ایک ساتھ بہت خوبصورت لگ رہے تھے۔ نکاح کا فریضہ پایا تکمیل تک پہنچا تو ہر طرف مبارکباد کی صدائیں گونج اٹھی تھیں۔ سونیا کی خوشی کی کوئی انتہا نہیں تھی۔ فرقان نے اسے اپنا نام دیتے ہوئے صرف اسے ہی نہیں بلکہ اس کے ادھورے عشق کو بھی مکمل کر دیا تھا۔ نکاح کی تقریب سے فارغ ہو کر فرقان کمرے میں آیا ہی تھا جب اسے سونیا کا میسج موصول ہوا جس میں اس نے ایک جگہ کا ایڈریس بتاتے ہوئے وہاں پہنچنے کا کہا تھا۔ فرقان سونیا کے بتائے ہوئے ایڈریس پر پہنچا تو اس کی خوشی اور حیرت کی کوئی انتہا نہیں رہی۔ وہ ایک بہت وسیع ہال تھا جس کو بہت اچھے سے سجایا گیا تھا۔ ہر جگہ سفید اور نیلے رنگ کے غبارے بکھرے تھے جن پر ویلکم ٹو مائی لائف اور تھینکس ٹو ایکسیپٹ می کے الفاظ رقم تھے۔ یہ سب کیا ہے سونیا؟ فرقان نے سونیا کا ہاتھ تھامتے ہوئے پوچھا تو سونیا نے پروفیسر ظہیر کی کلاس سے لے کر اب تک کی ساری داستان فرقان کو سنا دی تھی کہ کیسے وہ بنا دیکھے بنا جانے فرقان کے عشق میں مبتلا ہو گئی تھی، اور اب سے نہیں بلکہ وہ پچھلے 3 سال سے فرقان کی تلاش میں تھی کہ کبھی تو بھوری آنکھوں والا لڑکا اس کے روبرو آئے گا۔ سونیا کی باتیں سننے کے بعد فرقان نے بے اختیار سونیا کی پیشانی پہ اپنے لب رکھتے ہوئے اپنی محبت کی پہلی مہر ثبت کی تھی، اور دل ہی دل میں اپنے خدا کا شکر ادا کر رہا تھا جس نے اسے اتنی چاہنے والی لڑکی ہم سفر کے روپ میں عطا کی تھی۔ اس بات کے لیے وہ جتنا بھی اپنے پروردگار کا شکر ادا کرتا کم تھا۔ فرقان کا لمس اپنی پیشانی پر محسوس کرتے ہوئے سونیا نے شرما کر اپنا چہرہ فرقان کے سینے میں چھپا لیا تھا، اور سونیا کی اس ادا پر فرقان کا قہقہ بے ساختہ فضا میں گونجا تھا۔ ان دونوں نے ایک دوسرے کے ساتھ چلنے کا فیصلہ کر کے محبت کی ادھوری داستان کو مکمل کر دیا تھا۔ زندگی پرفیکشن سے نہیں، محبت اور احساس سے چلتی ہے۔ پرفیکٹ کوئی انسان نہیں ہوتا۔ ہم سب ہی کہیں نہ کہیں کسی کی نظر میں مس پرفیکٹ ضرور ہوتے ہیں۔ اس لیے پرفیکشن کے نہیں، محبت اور احساس کے قائل ہو جائیں تو زندگی آسان ہو جائے گی، اور بالکل اسی طرح ایک خوشیوں بھری زندگی فرقان اور سونیا کی منتظر تھی۔ جی تو کیسا لگا آپ کو عید اسپیشل افسانہ؟ امیدیں پسند آیا ہوگا۔ پرفیکٹ تو صرف اللہ کی ذات ہے۔ باقی انسان چاہے کتنا ہی خوبصورت کیوں نہ ہو، کتنا ہی اسمارٹ، کتنا ہی امیر کبھی کیوں نہ ہو، اس کے اندر کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی کمی کوتاہی ہوتی ہی ہے، جس کے باعث وہ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا تاکہ ہم آپ کے لیے اور مزید اچھے افسانے، اچھے ناولز لے کر آ سکیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔